أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی آئے نہیں جی، تو کب آئیں گے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، نہ ہمارے نبی نے بتایا، جنہوں نے بتانا تھا آئیں گے اتنا بتا دیا ہے۔ اور اہل سنت اور اہل تشیع میں یہ ایک اختلاف ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اور اہل سنت کے نزدیک امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن آنے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ان کے آنے میں کتنی دیر ہے وہ تو پتہ نہیں ہے۔ صحیح۔ مسئلہ اب جو بگڑا ہوا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس میں ہر شخص کو اپنی ذات کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے اندر سے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یہ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ مجھے نہیں پتا کہ اقبال رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ شعر لیا، لیکن اس شعر کو میں اس آیت سے جوڑتا ہوں کہ اپنے آپ میں غور کیا کرو، کیوں اوروں کے پیچھے پڑتے ہو۔ سب اس کی جو تیاری ہے نا جی، وہ ہے غیر مسلم، ان کے سامنے اب کوئی لائحہ عمل کوئی نہیں، کتابیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں جی جی، اور ان کے چرچ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے اور شریعت موجود ہے، تو ہماری تیاری یہ ہے کہ ہر مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ، بچی اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں ڈھالے۔ اور ہماری عورتوں کے سامنے سیدہ فاطمہ ہوں، ہماری عورتوں کے سامنے آج کے جو بالکل مادر پدر آزاد عورتیں ہیں وہ نہ ہوں۔ یہ ہماری تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار بلڈ کریں جی، اور اس پر فوکس کیا جائے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں۔ میں 10 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے، تو میں نے نصاب کو بہت چھوٹا کر دیا ہے اور زیادہ میری جو قوت لگ رہی ہے، اللہ لگائے رکھے جب تک میں زندہ ہوں، اچھا مسلمان کیسے بنتا ہے۔ صحیح، کیونکہ صرف قانون پڑھنے سے آدمی انسان نہیں بنتا۔ جی، یہ تو ایسے جیسے کسی نے وکالت پڑھی تو ہم امید رکھیں کہ یہ بہت سچا اور کھرا انسان ہوگا، ایسے کسی نے فقہ پڑھی ہم یہ امید رکھیں کہ یہ بہت کھرا اور سچا انسان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کیریکٹر اصل، جی ہاں، کریکٹر اصل ہے۔ اور ہمارے جہاں تربیت کرنے کے لیے جو اس وقت پاکستان میں 3 بڑے کام ہیں۔ قدیم ترین کام ہے خانقاہیں، جس میں اب کچھ لوگ ڈیووٹ ہوتے تھے اور اللہ ان کے ذریعے سے تربیت اور اصلاح کا سلسلہ جاری ہوتا تھا۔ اور دوسرا اس کے بعد ہے مدارس، دینی مدارس۔ جی جی، دینی مدارس میں تربیت ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے تبلیغ کا کام، یہ بعد میں شروع ہوا نا، 1926 میں شروع ہوا، تو یہ سب سے نیا کام ہے۔ مدارس خانقاہیں بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے، سب میں ضعف آ چکا ہے۔ جیسے بڑھاپا ہوتا ہے نا تو ہر عضو کمزور ہو جاتا ہے، سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں نا، تو ایسے ہی دین اس امت پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے، تو اس کے سارے جو جتنے بھی ہیں اس کے کام، دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، وہ ضعف کا شکار ہے، بڑھاپے کا شکار ہے۔ پچھلے 700 سال سے کوئی قوم نئی مسلمان نہیں ہوئی۔ آخری قوم ایز این قوم جو مسلمان ہوئے مغل چنگیز خان کی اولاد، تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد کوئی صنم خانے سے پاسبان نہیں ملے، اور
پانی ٹھنڈا ہونے کا ایک طریقہ، گرم کرنے کا ایک طریقہ، سردیاں آج کل گیزر کا گرم پانی اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ٹھنڈا بھی گرم ہو جاتا ہے۔ اس کا اصل علاج اس وقت یہ ہے، جو میں سمجھا ہوں تاریخ پڑھ کے، اللہ کسی نئی قوم کو ہدایت دے گا اور وہ پورے جوش کے ساتھ آئیں گے، اور ہم جو بوڑھی قوم ہیں وہ ہمیں بھی گرما دیں گے۔ یہ جو مسلمان ہیں ان سے کوئی امید نہیں۔ مودت ہے حسن سلوک۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے تم نے حسن سلوک کرنا ہے میرے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ، اور محبت اندر کی کیفیت ہے۔ تو وہ چونکہ ہر ایک تو محبت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد میں پڑھو، یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن حکم موجود ہے۔ کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ، جس نے زمین بچھائی، والارض بعد ذلك دحاها، بچھائی، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے، آسمان کو اٹھایا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمان کے چھت کو پھیلایا، والارض فرشناها، زمین کے فرش کو بچھایا، فنعم الماہدون، پھر قدر فیها اقواتها، پھر اس میں غلے، پانی، گیس، پیٹرول، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، قیامت تک جتنی ضرورتیں آنے والی ہیں اللہ نے اس کے اندر بھر دی۔ پھر ہمارے لیے غذائیں، ہمارے جانوروں کے لیے مرعاہا، ماءہا و مرعاہا، چارہ نکالا، گھاس نکالی، پودے نکالے تاکہ تمہارے جانور بھی کھائیں، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک دن آنے والا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن تمہیں یاد آئے گا مونٹریال میں کیا کیا تھا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے۔ سب سے خوفناک قیامت کا مرحلہ وہ ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کو بلایا جائے، فلاں فلاں کی بیٹی کو بلایا جائے۔ جب یہ اعلان ہوگا موت ہوتی تو مر جاتے، لیکن موت مر جائے گی۔ سب سے خوفناک گھاٹی جب لگا آؤ، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر آدمی کی فائل گردن میں، پڑھو، مولانا صاحب، میاں صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب پڑھو، بیگم صاحب، ملکہ صاحب، خادمہ صاحب پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، باہر سے کوئی گواہ نہیں، یہی گواہ ہے تیرے لیے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کے لیے کامیابی ہے، ایک کے لیے ناکامی ہے۔ یہ سب نظام کائنات بنانے والے نے بنایا، مجھے آپ کو پیدا فرمایا، ایمان کی دولت دی، اعلان کیا کہ زندگی امتحان ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، گزرگاہ ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، قبرستان کی ویران خاموش قبریں دیکھو، جو چہچہاتے تھے، جو دعوے کرتے تھے ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، ہمارے بغیر کاروبار نہیں چلتا، ہمارے بغیر کام نہیں ہوتے، قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر دیا ہے، مٹی بنا دیا ہے۔ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر پستی، ہر کامیابی کا آخری 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 انجام چند مٹھی خاک کے سوا کچھ۔ جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو، مٹی پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ فقیر کی قبر کھودو یا شاہ کی قبر کھودو، مٹی
ڈھانچے بھی ختم ہو چکے ہوں گے. تو یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو وہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ کیسے اس کو راضی کرنا ہے؟ یہاں کیا کرنا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا. تو دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تک پہنچنے کا اب ایک راستہ ہے، اللہ کو منانے کا ایک راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، اور عیسیٰ سلیمان کے لیے آپ نے ہواؤں کو تابع کیا، اور عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیمات ان کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ٹھیک، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، ٹھیک، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، ٹھیک، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندگی، ٹھیک. پتہ ہے آپ کو کیا دیا ہے؟ کہ جی کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا. تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول. اب قرآن کی چند آیات جو اچانک میرے ذہن میں آئی میں نے پیش کر دی کہ اللہ نے یوں جوڑا اپنے نام کے ساتھ، قرآن میں بھی اور کلمے میں بھی، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑ گئے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لے کر آئے، ایک زندگی لے کر آئے، ایک پیغام لے کر آئے، سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر اور ازکا اور اطہر اور انور اور اشرف، تمام صفات میں سب سے آگے، سب سے اوپر. اللہ نے ہر نبی کو قرآن میں نام سے پکارا. یا آدم، نام سے پکارنا کوئی بےزتی نہیں، برابری ہے، برابری. جیسے ہم ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں، جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، جج صاحب، حاجی، کوئی ہور نہ لبے تو حاجی صاحب، ٹھیک، حاجی صاحب سب تے فٹ ہو جاندہ ہے، حاجی صاحب ہمیں حج کیتا تے ہمیں نہیں کیتا، حاجی صاحب، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے کہ ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل سے بلاتے ہیں، وکیل صاحب، جج صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب. جس کو برابری کرتے ہیں تو ہم نام لیتے ہیں. نام لینا کوئی بے اکرامی نہیں ہے، یہی عربی زبان کا بھی قاعدہ ہے، نام لینا برابری. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا. اللہ اپنے نبیوں سے بات کر رہا ہے، نام لے رہا ہے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام آ رہے ہیں. یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس. 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا، نام لیا، نام لیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب سے قرآن میں بات کی ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، ٹائٹل سے یا ایھا النبی، پھر اس سے اوپر یا ایھا الرسول، پھر اس میں محبت کو ڈالا یا ایھا المزمل، پھر اس میں لاڈ اور پیار کو ڈالا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل،
یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. اور سب سے زیادہ اپنے حبیب سے خطاب ہے. 209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب سے کی طرف جب بات کیا تو رب فلا وربک 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 وربک، سارا قرآن بھر دیا آپ کے رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب. اور ایک قرآن کی آیت، قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن کی پہلی قسم ہے فلا وربک، اور قرآن کی آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. فلا وربک یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جو میں ابھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اس میں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر 5 قسمیں ہیں. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اس میں 4 قسمیں ہیں. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم وہ ہے جو میں یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء میں. اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سبحان اللہ. کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. اب دیکھو یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، اور کہنے والا یوں کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم. ایک ہی ہے، کوئی اور ایک ہی ہے. اظہار محبت میں جب زیادہ اظہار کیا جائے جس کو مبالغہ کہتے، جب اس میں زیادہ محبت کا اظہار کیا جائے تو عربی میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو 2 کر کے کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. اب یہ مونٹریال والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں اور آپ کی زندگی کو اپنائیں گے نہیں مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. میرے نبی کی ہر سنت ایک سرمایہ ہے. آپ $1 جوڑتے ہو تو گھر کا نظام چلتا ہے. $1 گر جائے تو آپ کہتے ہو کوئی گل نہیں، ہک کے ڈھائے پہ تاں کیے تو چالے تے تاں کی. پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی بات نہیں، گر گیا تو کیا ہے. تو سارے دولت ہی برباد کر. اگر $1 کی قدر نہیں کرو گے تو کبھی نظام زندگی نہیں چلا سکتے، نہیں چلے گا. میرے نبی کی ہر سنت ہر سنت ہر سنت یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے. جہاں سنت زندگی سے نکلتی ہے وہیں خلا پیدا ہو جاتا ہے. 1 نمبر سے لوگ فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہے 1 نمبر سے فیل ہوتے. 1 ووٹ سے لوگ ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے؟ ہے 1 ووٹ سے ہار گیا. ایسے ہی میدان محشر میں ایک سنت کے کرنے چھوڑنے کے بڑے بڑے فیصلے دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ ہستی ہیں جن کے اللہ وجود کی قسم اٹھاتا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے اللہ بول کی قسم اٹھاتا ہے. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے اللہ شہر کی قسم اٹھاتا ہے. وہذا البلد الامین، جن کی اللہ کتاب کی قسم اٹھاتا ہے. قاف والقرآن المجید، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسم اٹھاتا ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. جن کی اللہ یوں قسمیں اٹھائے، جن کے چہرے کا ذکر کرے. فول وجهك شطر المسجد الحرام، جن کی آنکھوں کا ذکر کرے. ما زاغ البصر وما طغى،
جن کے دل کا ذکر کرے، علی قلبک، جن کے سینے کا قرآن ذکر کرے، الم نشرح لک صدرک، جن کے ہاتھوں کا قرآن ذکر کرے، لا تجعل یدک، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے، الی عنقک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے، الذی انقض ظہرک، کبھی آنکھوں کو بولا، کبھی چہرے کو بولا، کبھی ہاتھوں کو بولا، کبھی سینے کو بولا، کبھی دل کو بولا، کبھی کمر کو بولا، کبھی چال کو بولا، کبھی اخلاق کو بولا، کبھی رسالت کو بولا، انک لعلی خلق عظیم، کبھی آپ کی رسالت کا ذکر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کی رحمت کا ذکر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی آپ کے درد و غم کا ذکر، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، جس سے اللہ اتنا پیار کرتا ہو، خالق ہو کر، مالک ہو کر، ارے میں تو امتی ہوں، میں تو امتی ہوں، میں تو ان کا امتی ہوں، میرے تو اللہ نے ذمہ کر دیا، یہ نمونہ ہے، یہ تیرا آئیڈیل ہے، اس کے پیچھے چل، اس کے پیچھے چل، ان کے پیچھے چل، منزل ملے گی، اللہ ملے گا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ، میرے اللہ، میرے محبوب کی پاکیزہ زندگی، جو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کی جیسے قرآن محفوظ، اللہ نے آپ کی سیرت کو، صورت کو، چال کو، ڈھال کو، گفتار، ہر چیز محفوظ کر دی۔ مجھے بتاؤ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ جب آدمی کسی غم میں ہوتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک، اس کا زندگی سے کوئی بڑا تعلق کوئی نہیں۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اگر اس کا ہمیں پتہ نہ ہو تو ہماری جنت جہنم پہ کوئی اثر نہیں، لیکن میرے رب کی حفاظت، میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی نشانی، اب ایسے بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد یوں کرتے، پھر ایسے بیٹھ جاتے، اور داڑھی کو پکڑ لیتے تھے، ایسے داڑھی مٹھی میں ہوتی تھی، سر جھکا ہوتا تھا، یہ میرے نبی کے غم کی نشانی۔ سبحان اللہ، جب آپ حیران ہوتے تھے تو اب وہ نہیں کر، اب یوں کرتے تھے، یہ آپ کے حیران ہونے کی نشانی۔ یہ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے، ناراضگی اپنی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ تربیت، تو اس کو دیکھ کر منہ یوں کر لیتے، بس اتنی آپ ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ انس پہ ناراض ہیں، آپ نے دیکھا یوں کر، بس یہ میرے نبی کے ناراض ہونے کی نشان۔ ادھر دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں، آپ یوں، بس یہ میرے نبی کے ناراض۔ کسی کو بلاتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرما، یہ انگلی اٹھانا عیب ہے، عیب ہے، تو آپ یوں فرماتے تھے۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا دائیں بائیں، میرے نبی کے اخلاق، مثلا مجھے ادھر سے کوئی بولا ہے، تمہارا نام کیا؟ یہ عمران کا ہے مولانا صاحب، تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، ہاں جی بولو کی گل، ٹھیک۔ ادھر سے نبیل کا ہے مولانا صاحب، جی دسو کی گل ہے، بس۔ لیکن جب کوئی میرے نبی کو بلاتا تھا، یا رسول اللہ، ادھر اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، جی پورا پھرتے تھے، فل پورا پھرتے۔ ادھر بخاری صاحب بیٹھے، ادھر سے آواز آتی تو اب یوں کرتے تھے، جی۔ ادھر سے کوئی بولا تھا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہوتا تھا، یہ پورا مڑتے تھے، پورا۔ اتنی چھوٹی باتیں میرے اللہ نے اپنے نبی کی ہم تک پہنچائیں، تو زندگی تو کھلی کتاب کی طرح ہے۔ محبت اطاعت پہ لاتی ہے، محبت اطاعت پہ لاتی ہے، محبت آدمی کو فرما بردار بناتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سنت کیا ہے اور فرض کیا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی بھیڑ بکریوں کے نام اگر معلوم نہ ہوں تو کوئی ہماری جنت دوزخ پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کا پیار اپنے نبی کے ساتھ، اجوا، سقیا، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیفا، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، یہ ان کے نام گن کے سنائیں۔
10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور اس میں ایک بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے رب نے تو بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچا دیے، اور ہم کہیں پتہ نہیں اللہ کیڑے کمت راضی ہے، اور یہ میرا نبی ہے، اس کے پیچھے چلو، اس پہ اللہ راضی ہے۔ آپ کے گدھے عفیر یافور، آپ کے خچر دلدل فضہ، آپ کی اونٹنیاں شہبا عزبا جدعا قصوا، آپ کے اونٹ اسکر ثعلب، آپ کے گھوڑے ورد یعسوب یعبوب لحیف تراز لزاز سجل مرتجل مرتجز سقب سبحہ، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ اللہ نے جس ہستی سے پیار کیا ہر چیز جہاں تک پہنچا تھی۔ کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ قربان جاؤں، حسان بن ثابت نے 2 شعر میں وہ نعت کہی ہے کہ قیامت تک کے نعت خان وہ نہیں کہہ سکیں گے جو 2 شعر میں حسان بن ثابت کہہ گئے۔ وہ دیکھ کے کہہ رہے تھے، بعد میں آنے والا بغیر دیکھے کہہ رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو راضی کا ان خواتین نے بھی، ان مردوں نے بھی، اس طارق جمیل نے بھی۔ ہم نے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو پانا ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ میرے محبوب کی زندگی ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کو اگر میں خلاصہ کروں، 2 چیزیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب مسکین غلاموں پر رحم کھانا۔ اس کو میں آسان کروں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک اللہ کا حق، ایک اللہ کے بندوں کا حق، یہ سارا اسلام ہے۔ اس کو اور آسان کروں تو ایک عبادت اور ایک اخلاق، سارے دین کا خلاصہ 2 لفظ ہیں، عبادات اور اخلاق۔ عبادت میں نماز ہے، نماز، روزہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، ٹھیک۔ حج بعد میں ہو سکتا ہے، پہلے ہو سکتا ہے، آخری عمر میں ہی ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ پورے سال میں کسی وقت بھی دی جا سکتی، زکوٰۃ اور حج سب کے لیے نہیں ہے، مالدار کے لیے ہے۔ لیکن روزہ مسافر کو رخصت ہے، بیمار کو رخصت ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی رخصت نہیں، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ان 1438 سال میں اگر چھٹی ہوتی تو صرف ایک واقعہ مجھے نظر آتا ہے، میدان کربلا میں میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ نماز کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی تو آپ نے زہیر، آپ کے ایک شاہ سوار ان کو اشارہ کیا، زہیر بن قین کا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنے دے۔ ان کو اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ موت سر پہ کھڑی ہے۔ اس وقت میں تو جنت کے دروازے کھل چکے، بلکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ بہن زینب نے پوچھا
یہ ہنسنے کا موقع کون سا ہے؟ کہنے کے اللہ کے نبی نظر آئے ہیں، کہنے کے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو بھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ تھا، لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہے. تو مونٹریال میں رہ کے کیسے معاف ہو جائے گا؟ انہوں نے شمر سے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکو. انہوں نے کہا ہماری تلوار چلے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تلوار چلے گی. فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر. فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو. اس وقت 10-20 تو ویسے ہی شہید ہو چکے تھے، 72 تو ٹوٹل جانثار تھے. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی اور پہلوں نے جا کے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے تھے. تو بھائیو بہنوں، میرے نبی کی زندگی میں نماز ایک بہت بڑا عمل ہے. نماز کے لیے اللہ نے 2 باتیں مانگی، 2. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہ میرے نبی جب آپ فارغ ہونا، فارغ پھر میرے پاس آیا کریں اور شوق سے آیا کریں. ایک فارغ ہو کر ایک شوق کے ساتھ. فراغ کسے کہتے ہیں؟ فراغ. یہ دیکھو گلاس نظر آ رہا، نظر آ رہا، غور سے دیکھنا. یہ پانی کے قطرے ہیں اس میں، خالی ہو گیا ہے؟ اب کچھ ہے؟ کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا اس کو عربی میں فراغ کہتے ہیں. فراغ، خالی کر دینا. جب طالوت جالوت کے مقابلے میں گئے تو دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا. یہ دعا نہیں مانگی اللہم صبرنا، یا اللہ ربنا صبرنا، یا اللہ میں صبر دے. دعا مانگی یا اللہ تیرے پاس جتنا صبر کا خزانہ سارا ہمارے اوپر ڈال دے کہ کام بڑا اوکھا آ گیا، بندے بڑے ڈاڈے آ گئے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے یوں دل فارغ کر کے آیا کرو جب نماز میں آؤ، تو تو اور میں ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو. چلو ہم شاید زندگی بھر یہ نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز تو ہو، نماز تو ہو، جیسی کیسی ہے نماز تو ہو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ایک رغبت ہو، ایک دل فارغ ہو. اچھا، ایک بڑی عجیب بات اس پر علماء نے لکھی کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو. ان میں تو تھا ہی اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فارغ، دل کو فارغ کر کے آؤ. تو اس کا جواب ایک بڑے آدمی ابن القیم نے دیا ہے، اور کسی کا نہیں جواب گزرا. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کے دل میں انسانیت کا غم تھا اور درد تھا، کڑن، بے قراری. تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ سارا دن اپنی امت کے لیے بے قرار ہو، پریشان ہو، جو کچھ ہو، لیکن جب میرے پاس آپ آئیں تو امت کا خیال بھی دل سے نکال کر آئیں. بس تو اور میں ہوں، تو اور میں ہوں. یہ نماز ہے. تو شاید ہم ایسی نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز چھوٹنے نہ پائے. یہ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. دوسری بات جس سے امت بنے گی، جس سے ہم فرقوں سے نکلیں گے، قوم سے نکلیں گے، صوبائی نفرتوں سے نکلیں گے، قومی نفرتوں سے نکلیں گے، زبان کی نفرتوں سے نکلیں گے، آپس کی نفرتوں سے نکلیں گے، وہ ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق. میرے بھائیوں، عبادت امت کو جوڑ نہیں سکتی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے امت کبھی نہیں جڑے گی. امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، گھر کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، خاوند اور بیوی کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، اولاد ماں باپ کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، بھائی بہنوں رشتوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے.
عرب عجم کالے گورے کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف زبانوں والوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف رنگ و نسل کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، نمازی 100 میں 10-15 مل جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے 100 میں 30-40-50 تک مل جاتے ہیں، اور عرب تو ماشاءاللہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں، بہت روزہ رکھتے ہیں عرب۔ حج کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، عمرہ کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں۔ نبی والے اخلاق کو ڈھونڈنے نکلوں، عمر گزر گئی دنیا میں پھرتے، 6 بر اعظم گھوم 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 قبر کنارے پہنچنے کا وقت آ گیا۔ اخلاق والے دیکھنا چاہے تو لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا، لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا۔ عربوں میں دیکھوں، عجم میں دیکھوں، اپنوں میں دیکھوں، غیروں میں، یہ جو بلڈنگ ہے نا، اس کو سیمنٹ نے جوڑا ہوا، سیمنٹ نکل جائے تو یہ ملبے کا ڈھیر بن کے گر جائے گی۔ ایسے ہی امت کو، انسانیت کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ میرے نبی والے اخلاق کا درس ہے۔ قرآن نے عبادت کو شارٹ بیان کیا، شارٹ کٹ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، چلو بات ختم ہو گئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج ختم ہو گیا۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ ختم ہو گیا۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ لیکن جب اللہ اخلاق کو بیان کرتا ہے تو کھولتا چلا جاتا ہے، کھولتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیمنٹ ہے، یہ سیمنٹ ہے، اس سے امت بنتی ہے، امت گھر بنتی ہے، ورنہ ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک سطر اللہ نے کہا میرا حق ادا کرو، ایک سطر۔ والدین اخلاق، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ یہ قرآن کا طرز ہے، جب اپنا حق بیان کیا ایک جملہ، اور والدین کو بیان کیا 9 جملے، 10 9 8 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ماں باپ کی بات لے کر آئے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف۔ یہ ناخن نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ناخن ہوتا ہے نا، ناخن، اس کے نیچے جو تھوڑی سی میل ہوتی ہے نا، تھوڑی سی، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں، اف، اس کو اف کہتے ہیں۔ یعنی اتنی حقیر سی میل بھی تیرے باپ اور ماں کے دل پر تیری طرف سے نہیں آنی چاہیے، اتنی، جس کو ہم ہوں کہ اتنا بھی میرا رب کہ نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پر بچھا دے ان کے سامنے۔ ہمارے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ ہاں تو بازو ہیں، اللہ کہتا پر بچھا۔ جب پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے نا تو پر پھیلاتا۔ میں جب کالج پڑھتا تھا تو ہمارے گاؤں کے قریب جنگل تھا، تو ہم کزنز مل کر وہاں شکار کھیلنے جاتے تھے، دریائے راوی کے کنارے۔ 8 دن ہم جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو تیتر ہوتے تھے، جب اس کو فائر لگ جاتا تھا تو گر کے یوں پر پھیلا، ایسے اس کے پر پھیلے ہوتے تھے، اور وہ پر پھیلا کے کہہ رہا ہوتا تھا اب ذبح ہونے کو تیار ہوں، اب جائے تو کباب بنا یا سالن بنا۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس آیت کو کسی تفسیر سے نہیں سمجھا، اپنے کالج لائف سے سمجھا ہوں، کہ جب ہم سب کٹھے ہو کر چھٹیوں میں جنگل میں جا کے شکار کیا کرتے تھے تو وہ یوں گرتا تھا، تیتر پر پھیلاتا تھا، ذبح ہونے کو تیار ہوتا تھا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا تو بھی ماں باپ کے آگے بس ایسے گر جایا کر۔ میرے رمی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوت، میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا،
میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر سے تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہے اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہے مراد، اس کی شاخ ہے قرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ۔ جب وہ آئے تو تم اور علی دونوں مل کر اس سے دعا کروانا۔ عمر اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت، عمر اور علی کے تو ٹوٹے بال کے برابر نہیں، ساری دنیا اویس کرنی سے بھر جائے۔ اللہ کی قسم ایک پیغام پہنچانا تھا امت کو کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ میری امت ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اور ان ملکوں میں زیادہ ماں باپ کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں کون ہے اور کہاں رہتے ہیں، مر رہے ہیں جی رہے ہیں۔ کہ تم نے ان سے دعا کرانی۔ حضور سد لو، حضور سد لو، حضور سد لو، حضور سد لو، میں بیٹھا سکدا ہاں دور سد لو، مینو وی درتے حضور سد لو، حضور سد لو، حضور سد کم